بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے گھروں کے بارے میں بتانے لگے ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 7 گھروں پر رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے، یعنی ایسے 7 گھروں میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ ایسے گھر آہستہ آہستہ تباہ اور برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آج آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جس نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل عامر اسلامی ٹی وی کو سبسکرائب کرے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ نمبر 1، جس گھر میں کتا ہو۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ کبھی بھی بھول کر اپنے گھر میں کتا نہ رکھیں۔ اگر کسی نے اپنے گھر یا سامان کی حفاظت کے لیے کتا پال بھی رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کتے کو گھر سے باہر ہی رکھے، گھر کے باہر ہی اس کو کھانا پانی ڈالے، یعنی کتے کو اپنے گھر کے اندر کبھی نہ لائے۔ یا پھر آپ شوقیہ طور پر کتا پال رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کتے کو گھر سے باہر ہی رکھیں، ورنہ کبھی بھی آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ آہستہ آہستہ آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 2، جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے گھروں میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو یا کوئی بت وغیرہ رکھے گئے ہوں۔ اس کا مطلب پیارے دوستو، آپ اپنے گھر کی 4 دیواری پر کسی خوبصورت سینری یا پہاڑ یا باغیچہ یا جھرنے، پھول وغیرہ کی تصویر تو لگا سکتے ہیں، لیکن کسی جاندار کی تصویر آپ اپنے گھر نہیں لگا سکتے۔ جیسے کہ کافی لوگ اپنی یا اپنے بچوں کی یا اپنی پسندیدہ شخصیت کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پسندیدہ جانوروں کی تصویریں لگا کر رکھتے ہیں۔ یاد رہے، اسلام میں کسی بھی جاندار کی تصویر اپنے گھر میں لٹکانا جائز نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے گھر میں رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، رشتہ توڑنے والے گھر۔ پیارے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن گھروں کی وجہ سے دوسروں کی رشتہ داری یا پھر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، یعنی کوئی کسی کی دل آزاری کرتا ہے، رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، تو ایسے گھروں میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے دوستو، آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی بھی انسان کا دل نہ ٹوٹے، آپ کی وجہ سے کسی بھی رشتے یا ناطے میں کوئی دراڑ نہیں آنی چاہیے، یا پھر کسی کا کوئی رشتہ داری نہ توڑے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی بھی نہیں داخل ہوں گے، اور آہستہ آہستہ آپ کا گھر تباہ اور برباد ہوتے چلا جائے گا۔ نمبر 4، جس گھر میں جنبی ہو۔ پیارے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں جنبی ہو، ایسے گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ جنبی کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جنبی اس کو کہتے ہیں جس پہ غسل فرض ہو اور وہ بغیر غسل کیے ہی نہا لے، یعنی ایسے انسان کو جنبی کہا جاتا ہے۔ جس انسان پر پورا غسل فرض ہو اور وہ غسل کیے بغیر نہا لیتا ہے، اسے جنبی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں جنبی انسان رہتا ہے اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو۔
پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے گھروں میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے بلند ہو، یعنی ایسے گھرانے جہاں سے مردوں کی آواز کے مقابلے میں عورتوں کی آواز زیادہ آتی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے اور ایسے گھروں کو دن رات 70,000 فرشتے کوستے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہوں اور آپ کے گھر میں خوب برکت ہو، تو آپ کے گھر کی عورتوں کو چاہیے وہ اپنی آواز کو نیچی رکھیں، آپ کے گھر کی چار دیواری سے وہ آواز باہر نہ آنے پائے ہے۔ اکثر عورتیں دھیان نہیں رکھتی تو ایسا گھر آہستہ آہستہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، حرام کھانے والے کے گھر۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس کے گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا مال، یعنی ایسا گھر جو حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہے، جس گھر میں حرام کے پیسوں سے کھانا بنتا ہے، یاد رہے ایسے گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں، آپ کے گھر میں بھی حرام کا پیسہ یا حرام کا مال نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی حرام کا مال آتا ہے، حرام کے پیسوں سے آپ کا گھر روشن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے بھی برکت اٹھا لے گا اور آہستہ آہستہ آپ کا گھر تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 7، مہمانوں سے نفرت کرنے والا گھر۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی برکت نہیں ہوتی جس گھر میں مہمان کو آنا پسند نہیں کیا جاتا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی جس گھر میں مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں کی نمازوں کے ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو، اگر آپ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، مجھے لگتا ہے میرے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اپنے گھر کے دروازے پر پردے لگا دو۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا اور گھر گئے اور اپنے گھر کے دروازے پر جا کر پردے لگا دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے گھر میں خوب رحمت ہونے لگی ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، برکت اور اللہ کی رحمت میں دروازے پر لگے ہوئے پردے سے کیا تعلق ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، تیرے گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نحوست تمہارے گھر پر پڑتی تھی، اس لیے تمہارے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس نے مگر اب تم نے اپنے گھر کے دروازے پر پردے لگا دیے ہیں اور ان کی نحوست پڑنا بند ہو گئی ہے اور اب تمہارے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔